بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا دین یعنی دین اسلام ہر مسلمان کو یہ درس دیتا ہے کہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کسی دشمن کی ہو اور وہ دشمن چاہے کافر بھی ہو تو اس کی بھی عزت و تکریم کرنے کا درس دیتا ہے، ان کے لیے بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے اور ان کی عزتوں اور جانوں کا تحفظ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان عورت تو پھر اور زیادہ قابل احترام اور بہترین تحفظ کی حقدار ہوتی ہے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی معاملات ہیں کہ اپنی ہی مسلمان بہنوں کو اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو مدد کے لیے پکاریں اور کس پر بھروسہ کریں، کیونکہ اب تو ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب اور کہاں سے کوئی بھیڑیا نما شیطان صفت انسان ہم پر حملہ نہ کر دے۔ ایک وہ دور تھا جب ایک کی ماں تو وہ سب کی ماں سمجھی جاتی تھی، ایک کی بہن تو سب اس کی بہنوں کی طرح عزت کرتے تھے، اور اگر ایک کی بیٹی تو وہ سب علاقے کے مکین اس بچی کو اپنی بیٹیوں کی طرح اس کے سسرال رخصت کرتے تھے۔ مگر وہ تو بہت سادہ دور تھا جب مکان کچے، دل صاف اور رشتے پکے ہوا کرتے تھے، تب نہ میڈیا تھا نہ ہی یہ بے حیائی۔ اب دور کچھ اور ہے، کیونکہ اب مکان پکے اور رشتے کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ قیامت کی طرف بہت تیز رفتاری سے گامزن ہیں۔ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو پچھلے دنوں موٹر وے پر عورت کی عزت کو تار کرنے کا سوگوار واقعہ پیش آیا، وہ نہ صرف موٹر وے اتھارٹی بلکہ حکمران اور ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے منہ پر زوردار تھپڑ ہے، جو بڑے سے بڑے واقعے کو سن کر بھی خرگوش کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایکشن صرف اس وقت لیتے ہیں جب اس قسم کی آگ ان کے اپنے گھر تک پہنچتی ہے، ورنہ تو کسی کی بیٹی کی عزت جائے یا جان ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس چند افسوسناک بیانات سے آگے کوئی کیس نہیں بڑھتا۔ موٹر وے پر پیش آنے والے اس واقعے میں ملوث افراد کو پکڑ کر سرے عام پھانسی دی جائے اور ان کی لاشوں کو عبرت کے طور پر وہیں پر اس وقت تک چھوڑ دیا جائے جب تک ان کے جسم بدبودار نہ ہو جائیں۔ حکمرانوں ریاست مدینہ کے نعرے لگا لگا کر حکومت تو قائم کر لی، اب کوئی تو ایسا کام کر جاؤ جس سے اتنا تو حوصلہ ملے عوام کو، اور کچھ نہیں، ایک کام تو کیا اسلام کی روشنی میں اور ریاست مدینہ کے قانون کے مطابق۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو چند گھنٹوں میں گرفتار کرنے کے بعد راولپنڈی میں سرے عام پھانسی دی اور ان کی لاشوں کو کئی دنوں تک وہیں پر نشان عبرت کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور پھر 10 سال تک ایسا کوئی نہ واقعہ ہوا، نہ سننے میں آیا اور نہ ہی کسی نے جرأت کی۔ اب بھی عوام یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے گھٹیا بھیڑیا نما درندہ صفت انسانوں کو سرے عام پھانسی دی جائے، کیونکہ حکمرانوں کی سست روی اور قانونی اداروں کی خاموشی اور نرمی سے کوئی بھی بہن بیٹی تو دور کی بات، بچے تک اپنی عزتوں اور جانوں کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اب تو آپ کی حکومت ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہر بار ہر دفعہ بھیڑیوں کو ہی کیوں تحفظ دیا جاتا ہے؟ کبھی معصوم بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، کہیں چھوٹی معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے، کہیں پر معصوم بچوں کے سامنے ہی ان کی ماں کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر حکومت خاموش رہی تو پھر عذاب الہی کے لیے تیار رہنا۔ ابھی تو اللہ بھی موقع پہ موقع دیتے جا رہے ہیں کہ شاید میرے بندے راہ راست پر آ جائیں، مگر یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ جب اس کیس کے بارے میں اسمبلی میں عزت کے لٹیروں کے لیے سرے عام پھانسی کا قانون پاس کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو لطیفوں کے شہنشاہ فواد چودھری، مرد نما کارٹون شیری مزاری اور بلو رانی کی اداؤں والے بلاول بھٹو نے اس بل کو منظور کرنے کی نہ صرف شدید مذمت کی بلکہ منع کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندان یا عزیز و اقارب میں ایسے بھیڑیے چھپے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے منظوری دے دی تو ان کو بچائے گا کون؟ یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ایسے گھٹیا ترین حرکتوں میں زیادہ تر ایسے ہی بڑے بڑے گھرانوں کے بگڑے ہوئے سپوت شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کی عیاشیوں کے لیے سرے عام پھانسی والا قانون کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اس کو شیئر لائک کرنا مت بھولیے گا، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنی اس بہن کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔